بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی قسط ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے تعلیمات اور علم حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کا رجحان کس قسم کے تصنیفات کی طرف تھا، کیا انہوں نے لکھا اور اپنے بزرگوں سے بھی انہوں نے کیا پایا۔ دوسرا حصہ ہوگا ان کی وراثت، کہ ان کے منصب پہ کون نشین ہوئے اور آج تک وہ سلسلہ کیسے جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ اب ہم پہلا حصہ شروع کریں تعلیمات کے بارے میں، تھوڑے سے ہم اپنی نظر گزار دوبارہ پس منظر پہ لے جاتے ہیں کہ سادات کن حالات اور کن ادوار سے گزرے اور کیسے انہوں نے اپنی تبلیغ اور فروغ کیا۔ جب عرب میں سادات تھے تو خصوصاً بنی امیہ اور عباسی کے دور میں تقیہ کا یہ حال تھا کہ یا تو وہ اپنے گھروں تک محدود تھے، اور پھر بنی عباس کے دور میں جب تھوڑی سی آزادی ملی تو اپنے مذہب کو بھی چھپاتے رہے اور مشکلات سے اپنا وقت گزارتے رہے۔ لیکن جب فارس کی طرف ہجرت کی انہوں نے، سادات نے، تو ان کو ایک نیا طریقہ ملا، ایک نیا آلہ ملا جو کہ انہوں نے استعمال کیا اپنے اصل مقصد کو پھیلانے کے لیے، اور وہ آلہ تھا صوفیہ کی طریقت۔ وہ ظاہری ایک پوش تھا، ایک جامہ تھا جو پہن کے اصل پیغام حب محمد و آل محمد علیہ السلام پھیلانا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جب عرب سے نکلے، فارس میں آئے ہمارے بزرگ اور نیشہ پور میں آئے تو یہاں کے صوفیاء کے جو انداز تھے وہ اپنائے، چاہے کبروی ہو یا نور بخشی ہو یا شمال ایران میں قلندری ہو۔ اور پھر جب بخارا گئے تو سید علی المؤید، والد گرامی سید سرخ جلال صاحب، وہ بانی ہیں سلسلہ حسینیہ کے۔ انہی کو انہوں نے استعمال کیا، انہی طریقوں کو اور انہی انداز کو، لیکن پیغام رسول و آل رسول وہ پہنچاتے رہے۔ پھر جب سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری صاحب تشریف لائے تو وہ اپنے سلسلہ حسینیہ پہ قائم رہے، اسی پہ اپنی تبلیغ کرتے رہے۔ اس وقت دور دلی سلطنت کا تھا اور شاہ محمد تغلق کی بادشاہت تھی، حکومت تھی، کچھ سازگار نہیں تھی، خوشگوار نہیں تھی سادات یا پیغام میں اہل البیت کے لیے۔ تو ایک یا دو پشت تو چلے، لیکن ان کے پوتے سید جلال الدین حسین مختوم جہانیہ صاحب، جب فیروز شاہی کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ طریقہ صوفیہ اپنائی اور ہند میں سہروردی سلسلے کا جامہ پہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پیغام بھی دیتے رہے۔ ان کی اپنی تصنیفات جو ہیں سید مخدوم جہانیہ کی، وہ بھری پڑی ہیں اہل بیت کے مدح سے، لیکن یہی طریقہ آسان تھا اور یہی طریقہ مفید تھا سادات کے لیے اپنے اصل مقصد کو پھیلانے کے لیے۔ سب سے بڑی مثال ہمیں معین الدین چشتی صاحب کی ملتی ہے۔ سید معین الدین حسن نام تھا، ابن سید غیاث الدین حسن رضوی سادات تھے۔ جب ہند میں آئے تو چشتیہ سلسلہ اپنایا، لیکن پیغام ان کا ایک ہی تھا کہ شاہ است حسین۔ تو اسی انداز سے ہمارے بزرگ بھی کبھی سہروردی طریقہ اپنایا، کبھی جلالیہ، کبھی قادریہ، لیکن اصل مقصد وہی تھا کہ اپنے چاہنے والوں کو، محبین کو، پیغام اہل البیت، حب اہل البیت علیہ السلام اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے۔ ہمارے بزرگان جب کشمیر اور پھر ان علاقوں میں پہنچتے ہیں، پنجاب، سلطان پور وغیرہ، تو سلسلہ حسینیہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔
اور پشاور میں جب تھے تو قادریہ اپنایا تھا، کابل میں بھی، لیکن اس وقت بھی میں نے پچھلی قسط میں بتایا کہ کابل اور پشاور میں بھی محرم اور سفر کی تقریبات ہوتی تھیں، اور اسی وجہ سے ایک طریقے سے کرتے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، تاکہ اس زمانے میں حالات افغانستان میں بھی کوئی سازگار نہیں تھے سادات کے لیے۔ جلال آباد کا حاکم تھا شیر علی خان، اس نے 1800 کی پہلی دہائی میں حکم دیا تھا کہ کسی سادات کو چھوڑنا نہیں، ان کا قتل عام ہونا چاہیے۔ تو صرف 200 سال پہلے یہ حالات تھے، تو ان طریقوں کو اپنانا ہی ایک آلہ تھا سادات کے پاس، کہ وہ اپنے پیغام کو بھی پھیلاتے جائیں اور اپنی زندگی کو بھی کچھ آسانی سے گزاریں بنسبت جو عرب میں تھے۔ تو اب ہم اسی تعلیمات کے اوپر نظر ڈالیں گے جو کہ ہمارے خاندان میں رہیں، اور جن کا اثر حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب پہ ہوا، کس قسم کی تعلیمات، کس قسم کی تصنیفات کا، کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اسی کو ہم پہلا حصہ بنائیں گے اس قسط کا، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ ہوگا میراث اور وراثت کے بارے میں۔ حضرت سید میر شاہ میر صاحب جو پردادا ہیں حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کے، انہوں نے اکثر اپنی زندگی لاہور میں گزاری اپنے سسر اور ماموں حضرت سید شاہ محمود خوص صاحب کے ساتھ، اور پھر ان کی وفات کے بعد پشاور آئے اور پھر کشمیر بھی گئے۔ وہ اپنے سسر کے ہی منصب پہ نشین ہوئے اور ان کے سلسلے کو آگے چلایا، لیکن یہی بزرگ سید میر شاہ میر صاحب ہمارے خاندان کے پہلے بزرگ ہیں، اور یا سب سے پرانے بزرگ ہیں جن کی کوئی تصنیفات ہمارے پاس ہیں۔ حضرت میر شاہ میر صاحب نے فارسی میں کچھ تذکرے لکھے ہیں جو کہ ان 3 جلدوں میں مشتمل ہیں۔ ان میں فقط انداز مثنوی یعنی کہ ایک شعر پہ تذکرے ہیں رسول اللہ کی زندگی سے لے کے، اور پھر زیادہ تر امام علی علیہ السلام کی ہی زندگی اور ان کے حالات کے بارے میں ہے۔ بیچ میں انداز منقبت بھی ہیں، قصیدہ بھی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلے بزرگ ہیں پچھلے کچھ صدیوں سے سید سرخ پوش صاحب کے بعد، جنہوں نے کوئی تصنیف کی، اور وہ بھی مداح اہل البیت میں، اور جس انداز سے اور جس مقدار میں کی وہ پہلے ہمارے پاس نہیں۔ سید میر شاہ میر صاحب کی وفات 1786 میں ہے، اور سب سے پرانی تصنیفات یا تعلیمات ہمارے پاس یہی ہیں۔ ان کا پورا مطالعہ آج تک میں نے نہیں کیا ابھی تک، کچھ پڑھا ہے اس میں سے۔ جب بادشاہ جی نے، میرے دادا نے جب یہ مجھے دی تو انہوں نے کہا کہ یہی کتابیں ہیں جس کی وجہ سے حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب جب بچپن میں تھے تو اسی وجہ سے ان کو شوق شاعری کی طرف ہوا، اور پھر ان کی ہجرت جو عراق، کربلا اور نجف کی طرف ہوئی، اسی سے متاثر ہو کے ہوئے۔ صرف برکت کے لیے میں آپ کی نظر گزار کروں گا کچھ سطریں اس میں سے۔ تو یہ دست مبارک سید میر شاہ میر صاحب کی ہی لکھی ہیں، اور مختلف باب میں ہیں۔ جب بھی باب شروع ہوتا ہے تو اسی طرح داستان اصحاف کردن، یعنی کہ ہر باب داستان سے شروع ہوتی ہے۔ مختلف قصے یا داستان ہیں، اور جو اب تک جو میں نے پڑھے ہیں وہ مختلف غزوہ
یا جنگوں کے بارے میں ہے اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیچھے بھی بہت تاریخ میں جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں داستان شاہ جمشید کے بارے میں ہے، جو کہ فارس کا بادشاہ تھا۔ کچھ انداز اس کا شاہ نامے سے لیا گیا ہے، کیونکہ شاہ نامہ وہ کتاب ہے جس میں پرانے فارس کے بادشاہوں کے قصے ہیں، اور کچھ انداز وہی لیا گیا ہے، لیکن اصل جو عنوان ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ہی مدح اور ان کے قصائد کا ہے۔ تو یہ انہی کے دست مبارک کی لکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ یہ مقدار ہے اس میں، دیوان حضرت لال بادشاہ صاحب سے کئی زیادہ ہے۔ اس تک پہنچنے پر یا اس کو ابھی تک پڑھنے کے لیے ابھی وہ وقت نہیں ملا، اور کوشش یہی ہے کہ جب بھی دیوان حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب مکمل ہوگی تو پھر ہم اس کی طرف آئیں گے۔ تو یہ جو کتابیں میں نے آپ کو بتائیں جو حضرت سید میر شاہ امیر صاحب نے لکھی ہیں، فارسی شاعری اور احوال امام علی علیہ السلام کے اوپر، یہ پھر ہمارے خاندان میں رہیں۔ ان کے بیٹے حضرت سید میر قبول شاہ صاحب اور پھر ان کے بیٹے حضرت سید کل بخش جی صاحب، اور پھر ان کو آگے پہنچایا گیا حضرت سید آغا لال بخش جی صاحب تک۔ خاندان میں ان کا مطالعہ ہوتا رہا، اس سے سب تعلیم پاتے رہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس سے پھر جیسے میں نے کہا کہ حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کو شاعری کی طرف رجحان ہوا، اور اسی کی وجہ سے وہ کربلا بھی نکلے، وہاں بھی 14-15 سال گزارا۔ جب وہ کربلا میں مقیم تھے تو وہاں ان کے ساتھ ایک اور سید تھے حائری خاندان کے، جو کہ انہی کے ساتھ رہتے تھے، حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کے ساتھ، اور ان کا ذکر میں کچھ دیر بات کروں گا، کیونکہ ان کی ایک غزل یا منقبت ہے غالباً، وہ حضرت آغا لال بادشاہ صاحب نے اپنی دیوان میں شامل کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کچھ بعد میں اس کے بارے میں بولیں گے۔ تو انہوں نے حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کو ایک اور کتاب کی طرف متعارف کروایا جس کا نام ہے حملہ حیدری۔ حملہ حیدری لکھا ہے مرزا محمد رفیع بازل نے۔ ان کی وفات 1700 کی پہلی دہائی میں ہے۔ کشمیر میں بھی رہتے تھے، لیکن زیادہ تر زندگی دلی میں گزری۔ حملہ حیدری فارسی میں لکھی ہے، تذکرہ ہے غزوات جنگوں کا، اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں وہ مثنوی انداز میں لکھی گئی ہے۔ تقریباً 40,000 اشعار ہیں اس کے، اور یہی کتاب جب اس کے بارے میں علم ہوا آغا لال بادشاہ صاحب کو، تو جب عراق سے وہ واپس آئے ہند، اپنے پہلے وطن افغانستان آئے، اس کے بعد پھر ہند میں داخل ہوئے، تو جب لکھنؤ میں انہوں نے اپنا کچھ عرصہ جب گزارا تو لکھنؤ میں انہوں نے یہ حملہ حیدری خریدی، کیونکہ چھاپ میں تھی اس وقت، اور اس کے پڑھنے کے بعد ان کو یہ کتاب بہت پسند آئی، اور یہی ہے وہ جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہی وہ کتاب ہے جو انہوں نے لکھنؤ میں خریدی۔ اور اس کے شروع میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اسی سے بہت متاثر بھی وہ ہوئے، اور اسی حملہ حیدری کی شروعات جو حمد الہی سے ہوتی ہے، اسی حمد کو حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب نے اپنے دیوان میں لکھا ہے، اور اپنے دیوان کی بھی شروعات اسی سے ہی کی ہے۔ تو اس کے بالکل شروعات میں ایک جملہ ہے جو کہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے حملہ حیدری، تصنیف عالم عامل فاضل کامل قدوۃ الافاضل اسوۃ الاماثل مرزا رفیع بازل۔ تو یہ مرزا رفیع بازل صاحب کی کتاب ہے، اور یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت آغا سید لال بادشاہ جی صاحب نے ایک جملہ لکھا
کہ بندہ سید علی عباس کربلائی ولایتی ای حملہ حیدری تصنیف مرزا باذل علیہ رحمہ و شہر لکھنؤ بمقابل قیمت 5 روپیہ خریده ام حق تعالی حمدہ که همیشه به خوشی و سرور نزدم باشد. مورخه ماه رجب المرجب 1279 ہجری. تو لکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ سید علی عباس کربلائی ولایتی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ یہ حملہ حیدری کتاب تصنیف مرزا باذل علیہ رحمہ کی ہے اور میں نے شہر لکھنؤ میں قیمت 5 روپے میں خریدی ہے اور حق کے تعالی حمدہ. پھر کہتے ہیں کہ جو کہ اہم سطر ہے کہ ہمیشہ یہ کتاب مجھے خوشی اور دل کی سرور دیتی ہے کہ جب بھی یہ میں پڑھتا ہوں. تو اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ جب بھی حضرت سید لال بادشاہ صاحب اس کو پڑھتے تھے تو ان کو خوشی اور سرور ملتا تھا. اور اسی کتاب سے پھر انہوں نے اپنے بھتیجوں کو بھی اسی کی تعلیم بھی دی اور ان کے بھتیجے آغا سید دلاور علی جان جو کہ بادشاہ جی آغا سید سردار علی جان صاحب کے دادا ہیں، ان کو ہدایت کیا کہ آپ اس حملہ حیدری کو اپنے ہاتھ سے دوبارہ سارا نقل کر کے ایک اور اس کی نقل بنائیں. تو یہ لکھی گئی ہے انہی کے ہاتھ سے ہے، آغا سید دلاور علی جان بادشاہ کے ہاتھ سے ہے اور یہی یہ حملہ حیدری نقل کی گئی ہے ان کے دست مبارک سے اور یہ پوری کتاب انہی کے دست سے ہے. ایک اور خصوصیت حملہ حیدری کی ہے کہ اس میں پورا خطبہ غدیر موجود ہے جو کہ اصل عربی میں آغاز ہے خطبہ فرمودن حضرت سید کائنات علیہ السلام کہ یہاں سے آغاز ہے خطبہ غدیر کا اور یہ سرخی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عربی میں اصل خطبہ غدیر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے نیچے فارسی مثنوی انداز میں اس کا ترجمہ یعنی کہ شاعرانہ انداز میں رسول اللہ کے الفاظ کا ترجمہ ہے پورے اس غدیر کے خطبے کا. اور پھر آخر میں دلاور علی جان صاحب کا دستخط بھی ہے کہ یہاں لکھتے ہیں کہ این کتاب حملہ حیدری و نقش و نگارت شجر خصوصاً دلاور علی است. یہاں بھی لکھتے ہیں ای کتاب حملہ حیدری خصوصاً از دلاور علی است کہ سید دلاور علی اس کتاب کے مالک ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھی ہے. تو اب ہم آئیں گے اصل اپنے موضوع پہ، دیوان حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کی طرف. جیسا میں نے بتایا کہ یہ حملہ حیدری کا بہت ایک کردار رہا ہے تعلیمات کے سلسلے میں ہمارے خاندان میں اور سبھی کا رجحان شاعری کی طرف رہا. نثر میں کچھ کتابیں اتنی نہیں ہیں، جتنی بھی بزرگوں نے لکھی ہیں وہ سب شاعری میں ہی ہیں. اور جس انداز سے یہ حملہ حیدری لکھی گئی ہے مرزا باذل کی، اس کا اثر دیوان حضرت لال بادشاہ صاحب پہ بہت ہے اور ان کے جو لکھنے کا انداز ہے وہ بھی اس کو عکس کرتا ہے. اور اس کی طرف بھی ہم جب اگلی اقساط آئیں گی جس میں ہم اس دیوان کو باقاعدگی سے پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ لکھا گیا ہے. دیوان کے شروع میں جیسے میں نے کہا کہ شروع ہی یہ ہوئی ہے حمد باری تعالیٰ سے جو کہ حملہ حیدری میں لکھی تھی اور آغا لال بادشاہ جی صاحب نے اسی کو نقل کیا اور اپنے دیوان کو بھی اسی سے شروع کیا. تو اس سے پہلے کہ میں اس دیوان کے بارے میں اور بولوں اور بیان کروں، آپ کو صرف اس کے پہلے صفحے کے اوپر نظر گزار کریں گے کہ آپ بھی اس کو دیکھیں. تو یہ پہلا صفحہ ہے اس دیوان کا اور یہ سب
ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، اور یہ حاشیے بھی جیسے کہ انہوں نے بنائے ہیں. یہ بالکل ہر فارسی کے دیوان یا فارسی کے جتنے بھی ادب کی کتابیں ہیں ان میں یہ نقش بہت ملتے ہیں اس قسم کے، اور رنگوں کا جو استعمال ہے یہ بھی بہت ہوتا ہے. لیکن اپنے شاعری کے علاوہ جس طریقے سے یہ دیوان کو لکھا گیا، تیار کیا گیا، وہ بھی ایک خود ہی شاہکار ہے اپنے ہی انداز میں. تو پہلا آپ دیکھتے ہیں یہ بنام خداوند بسیار بسیار بخش، خیرت بخش و دین بخش و دنیا را بخش. اور یہ کلام ہے مرزا رفیع بازل صاحب کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے نام سے ہمیں بہت بخش، خیرت بخش یعنی کہ ہمیں عقل اور علم بخش، اور دین بھی بخش، اور دنیا کو بھی ہمیں بخش. تو ادھر سے یہ کلام شروع ہوتا ہے اس دیوان میں، اور یہ کچھ اشعار پہ مشتمل ہے. یہ پہلی حمد، اور اس کے بعد پھر اسی طرح باقی کلام جاری ہیں. اور ہم انشاءاللہ جب تیسری قسط پہ پہنچیں گے تو ہم ان ہر ایک منقبت یا مرثیہ ہو یا قصیدہ ہو، ان سے ہم کچھ منتخب شدہ اشعار پڑھیں گے، اور ترجمہ اور تشریح بھی کریں گے. تو اب کچھ میں بیان کروں گا اس دیوان کے متن کے بارے میں، کہ کس قسم کی شاعری اور کس انداز کی شاعری اس میں لکھی گئی ہے. فارسی زبان میں تقریباً 4 قسم یا 4 انداز ہیں شاعری کرنے کے. پہلا ہے مثنوی. مثنوی کہتے ہیں 2 شعروں کو. ایک شعر ہے 2 سطر، یعنی کہ 2 سطر جو ہم لکھتے ہیں اس کو شعر کہا جاتا ہے، اور 2 شعر اکٹھے ہوں تو اس کو مثنوی کہا جاتا ہے. مثنوی لفظ عربی سے ہے، یعنی کہ اثنین سے، یعنی کہ 2. تو اسی سے پھر یہ لفظ مثنوی عربی میں یا فارسی میں مثنوی. اور جلال الدین رومی کی مشہور کتاب مثنوی اسی نام سے مشہور ہے، کیونکہ وہ سارا تذکرہ ہے، شرح قرآن ہے، اور وہ بند یا کسی اور انداز میں نہیں، مثنوی ہی انداز میں ہے. تو اسی لیے وہ مشہور ہی مثنوی رومی سے ہے. تو پہلا انداز ہے مثنوی کا. دوسرا انداز ہے رباعی کا. رباعی میں 4 شعر ہوتے ہیں، اور یہ بھی لفظ عربی اربع سے ہے. اربع یعنی کہ 4، اور اربع سے پھر یہ رباعی بنی. اس کے بعد پھر ایک انداز ہے غزل کا. غزل میں بھی 2 شعر ہوتے ہیں مثنوی کے انداز میں، لیکن اس میں ردیف استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلی سطر میں پھر دوسری سطر میں ردیف ہو، لیکن تیسری میں نہیں ہونا چاہیے، اور چوتھی میں آخری پھر ردیف کے ساتھ شعر اختتام پہ آئے گا. اور پھر چوتھا انداز ہے بند کا، جس میں 6 اشعار ہوتے ہیں، اور بند کے ساتھ ساتھ پھر ایک ترجیع بند بھی ہے، اس کے بارے میں پھر بتاؤں گا. تو یہ چاروں انداز اس دیوان میں موجود ہیں حضرت آغا لال بادشاہ صاحب نے، اور ان کے علاوہ باقی شعراء کے جن کے انہوں نے کلام لکھے ہیں ان کو آپ مجموعہ بنائیں تو یہ تقریباً چاروں انداز اس دیوان میں موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ شاعری انداز ہے، لیکن پھر جو کلام لکھا جاتا ہے اس کو ایک کس طریقے سے پیش کیا جائے، تو اس کے بھی پھر آگے 4 بلکہ 6 طریقے ہیں. پہلے ہے حمد باری تعالیٰ، جو کہ اردو میں بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ شاعری میں ہے. اس کے بعد نعت کہا جاتا ہے، جو کہ رسول اللہ کی مداح میں ہے. پھر منقبت ہے، منقبت خصوصاً مداح امام علی علیہ السلام ہے. پھر قصیدہ ہے. قصیدہ لفظ قصہ سے ہے کہ قصہ ہو، اور قصہ ایسے ہو کہ اس میں کسی شخص کی تعریف ہو، اور لکھا جائے غزل کی انداز میں، اس کو قصیدہ کہتے ہیں. اور اکثر قصیدہ مختلف جنگیں یا ایسے کچھ غزوے، بہادری کے قصے جو کہ مولا علی علیہ السلام کے ہیں، وہ اس کو قصیدہ کے انداز میں لکھا جاتا ہے. اور پھر ہے تذکرہ.
تذکرہ ہے جو کہ یہ حملہ حیدری بھی انداز تذکرہ میں ہے کہ یہ ایک قسم کی یہ کہانی ہے پورا، اور جیسے کہ میں نے کہا 40,000 اشعار پہ مشتمل ہے۔ حمد یا نعت یا منقبت ان کی کچھ حدود ہوتی ہیں، جیسے غزل کی تقریباً حدود ہیں کہ 16 اشعار سے زیادہ نہ ہو، منقبت کا بھی ہے کہ 50 یا 60 اشعار سے زیادہ نہ ہو، قصیدہ کچھ کم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تذکرہ جو ہے وہ اس کے کچھ حدود نہیں، اس کی کچھ حد نہیں۔ اس کے علاوہ مرثیہ بھی ہے اس میں، مرثیہ جو کہ مرثیہ اور نوحہ دونوں ہیں، اور یہ ہیں مصیبت امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سب انداز اس دیوان میں موجود ہیں، اور اس سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ شاعری کے بارے میں تعلیم حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کی، کتنا وہ شاعری کے طریقے کو جانتے تھے، کتنی ادب، فارسی ادب کا ان کو رجحان تھا یا جان تھا، اسی لیے یہ سب انداز بالکل ایک پرفیکشن کے ساتھ اس میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک اور، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں صرف حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کی ہی شاعری نہیں، بلکہ اس میں بہت اور بھی لکھنے والے ہیں، شعراء ہیں جن کی ان کے کچھ نام میں نے یہاں لکھے ہیں۔ پہلی قسم ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 500 صفحوں پہ مشتمل ہے، اور اس میں 175 مختلف کلام ہیں، اور یہ ان میں سے ہمیں ملتے ہیں، ظاہری بات شروع میں نے کہا کہ مرزا رفیع باذل کے حمد سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور شاعر حیرت کے بھی اس میں کوئی 3 یا 4 کلام ہیں۔ فارسی کے شاعر سعدی کے بھی ہیں منقبت، جامی کے بھی اس میں سلام نبی ہے، جامی کا لکھا ہوا۔ جلال الدین رومی کا ایک قصیدہ امام علی علیہ السلام ہے، اور یہ بہت ایک دلچسپ بات ہے کہ جلال الدین رومی کی مثنوی جو کہ مشہور ہے، 7 جلدوں میں ہے، اور دیوان شمس تبریز یا دیوان کبیر کے نام سے مشہور ہے جلال الدین رومی کی، اس میں یہ کلام نہیں ملتا جو کہ یہاں جلال الدین رومی کی قصیدہ امام علی علیہ السلام ہے۔ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے۔ پھر نوری ایک اور شاعر تھے فارسی کے، ان کا کلام ہے۔ نثار علی شاہ زراعی کے تخلص سے ہیں، یہ ہند کے ہیں، اور ان کی اردو کا کلام ہے اس میں۔ پھر مرزا ہادی ہیں، اس کے بعد طغرا ہیں۔ طغرا شاعر کے بارے میں آج تک کچھ جان نہیں سکا، باقی شعراء کے بارے میں جان ہے، لیکن طغرا کے بارے میں آج تک جان نہیں سکتا کہ کون تھے، کہاں سے آئے، لیکن ان کی شاعری اس میں 2 یا 3 منقبتیں لال بادشاہ صاحب نے لکھی ہیں۔ پھر ہے محتشم کاشانی بہت مشہور شاعر گزرے ہیں ایران کے، مرثیہ گو تھے، اور بہت اعلیٰ درجے کے فارسی کے مرثیہ لکھنے والے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ تھوڑی دیر بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ہے ایک محمد اکبر خان کیانی بتخلص خاور کے نام سے، ان کے بارے میں بھی میں زیادہ کچھ جان نہیں سکا، صرف اور صرف ایک منقبت اس میں ہے۔ پھر ہے ہلالی شیرازی، اور اس کے بعد ملا محمد خطا، ان کا بھی کلام اس میں ہے۔ پھر ہیں ایک سید احمد حاطف یا حاطفی تخلص سے جانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے ہمیں۔ ان کی وفات 1780 میں ہے، جو کہ آغا لال بادشاہ صاحب سے بہت پہلے تھی، 100 سال پہلے۔ ان کی اس میں بہت اچھا کلام لکھا ہے۔ پھر ہے ملا سلیمان صباحی کاشانی، ان کا بھی ایک کلام ہے۔ اور پھر آخر میں ایک شمس تبریز، حضرت شمس تبریز کا ہے، جو کہ نعت رسول اللہ کا ہے، اور وہ بھی شمس تبریز کی جو تصنیفات ہیں اور ان کے جو کلام جو پہنچے ہیں ہم تک، یا جو چھپے بھی ہیں، تو اس میں یہ نعت نہیں ملتی۔
تو یہ ایک یا دو ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ رومی کے جلال الدین رومی اور شمس تبریز کی، جو کہ عام نہیں ملتی اور صرف اسی دیوان میں ہیں۔ تو اس میں آئندہ پھر جب وقت گزرے گا اور اس پہ ہم کچھ کام کریں گے کہ دیکھا جائے کہ یہ کہاں سے یہ کلام لیا گیا اور حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب نے اس کو کیسے اور کہاں سے نقل کر کے اپنی دیوان میں لکھا۔ جو نام میں نے ایک پہلے لیا تھا سید علی اوسط حسینی حائری جو میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ ان کا ایک کلام ہے اس میں، تو علی اوسط حسینی حائری جو ہیں یہ حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کے ساتھ کربلا میں مقیم تھے، اور یہ لکھنؤ سے تھے۔ اصل میں تو یہ ایران سے یہ خاندان ہے، حائری خاندان، لیکن ہند میں یہ ہجرت کر کے گئے تھے اور لکھنؤ میں بھی مقیم تھے۔ تو یہ حضرت لال بادشاہ صاحب کے ساتھ وہاں کربلا میں تھے۔ انہوں نے ہی حملہ حیدری کی طرف ان کو مخاطب کروایا، اور اردو کے شاعر شاعری کرنے والے ہیں کیونکہ لکھنؤ کے تھے۔ اور اسی طرح پھر آغا سید لال بادشاہ صاحب نے ایک کلام اردو جو کہ ترجیع بند ہے وہ ان کا لکھا، جو کہ بہت ایک دلچسپ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب کی دیوان میں سے جو مشہور کلام ہے، جو کہ علی امام مانس ونم غلام علی ہزار جان گرامی فدا نام علی، تو اسی کو وہ استعمال کرتے ہیں اور اسی کے جواب میں پھر اپنا کلام لکھتے ہیں۔ اسی کو ترجیع بند کہتے ہیں کہ یہ بند ہے لیکن ترجیح ہے واپس جانا، کسی اور کے کلام پر یا کسی اور کے کلام کی طرف رجوع کرنا، اسی سے لفظ ترجیح ہے۔ تو یہ ترجیع بند علی اوسط حسینی حائری نے لکھا ہے، اور کچھ ایسے شروع ہوتا ہے کہ بلند عرش الہی سے ہے مقام علی، خدا ہی واقف ہے اعزاز و احتشام علی، کلام احمد مختار ہے کلام علی، میرے حضور سنو قدر و احترام علی، قدر و احترام علی، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ علی اوسط حسینی حائری کے علاوہ میں نے ایک نام لیا تھا محتشم کاشانی کا، اور ان کا بہت ایک مشہور مرثیہ ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی مرکد مبارک کے اوپر زیارت کے چاروں طرف یہ نقش کیا گیا ہے، اور یہ بہت سالوں سے، بہت صدیوں سے یہ لکھا ہے، اور یہی ان کا کلام محتشم کاشانی کا یہ مرثیہ آغا لال بادشاہ صاحب اپنے دیوان میں لکھتے ہیں، اور یہاں اوپر لکھتے ہیں کہ یہ میں نے مرثیہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ اندر مرکز مبارک پر یہ لکھا دیکھا، اور اسی کو میں نے نقل کر کے یہاں لکھا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارا امام بارگاہ حسینی جو کہ ابھی تعمیر نو میں ہے، اس کے باہر جو ہم نے سنگ بنیاد نو لگائی ہے، اس کے اوپر 2 اشعار اسی دیوان سے اور محتشم کاشانی سے ہم نے لیے ہیں، اور وہ 2 اشعار ہیں کہ بعض ایچی شور است کہ در خلق عالم است، بعض اینچی نوحہ اچی عزا اچی ماتم است، در بارگاہ قدس کے جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانو غم است۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض این چیز شور است کہ در خلق عالم است، کہ یہ پھر کیا شور بپا ہے اس پورے خلق عالم میں، بعض این چی نوحہ اچی عزا اچی ماتم است، پھر یہ کیا نوحہ اور کیا عزا اور کیا ماتم ہو رہا ہے، در بارگاہ قدس کے جائے ملال نیست، کہ اللہ کے بارگاہ میں عرش میں کہ جہاں کوئی غم نہیں، سرہائے قدسیاں ہمہ برزانو غم است، کہ سب قدسیوں کے یعنی فرشتوں کے سر اپنے زانو پہ جھکے ہوئے ہیں اس غم میں۔ تو محتشم کاشانی اشارہ کر رہے ہیں غم حسین کی طرف، اور خصوصاً کہ جب محرم آتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پھر یہ کیا شور ہے اور پھر یہ کیا غم ہے، اور یہ کیا غم ہے کہ عرش پہ بھی بپا ہے، اور یہ کیا غم ہے کہ قدسیان فرشتے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بہت ایک
خصوصی سا ایک یہ دو شعر ہیں جو کہ امام بارگاہ کی سنگ بنیاد نو پر ہم نے لکھے ہیں، کیونکہ جو نگار کشی محتشم کاشانی نے کی ہے اور جس کو اغا لال بادشاہ صاحب نے چاہا ہے اور منتخب کیا ہے اپنے دیوان میں، کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پھر کیا شور ہے یہاں، اور یہ کیا غم ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہی انداز، یہی غم اور یہی جو نوحہ ہے اور یہی جو ماتم ہے وہ اسی امام بارگاہ میں بھی ہوتی ہے. اور اسی غم میں یہاں ہم سب بیٹھتے ہیں سروں کو جھکا کے، جس غم میں عرش الہی بھی اس غم میں، اس ملال میں ہے، اور قدسیان اور فرشتے اسی غم میں اپنے سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں. تو جو نقش اور جو انداز اور جو نگار کشی اس امام بارگاہ میں ہوتی ہے، صرف اس امام بارگاہ میں نہیں بلکہ ہر امام بارگاہ میں، پوری دنیا میں جو ہر محرم میں ہوتا ہے، تو وہی اسی مرثیہ میں لکھا ہے کہ وہی آسمانوں پہ اور عرش پہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ کلام محتشم کاشانی کا ہے، اور یہ مرثیہ بہت تقریباً 50 بند، غالباً 50 بندوں پہ ہے. تو جب وقت آئے گا تو ہم یہ پورا پڑھ کے آپ کو پھر ہم یہ سنائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور انداز جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو ہے ترجیع بند اور ایک ہے جواب بند. اور صرف لفظ جواب سے یہ انداز فارسی جانی جاتی ہے کہ آپ کسی اور شاعر کے کلام کو لیں اور پھر اس کا جواب دیں. جواب ضروری نہیں کہ اس کو نفی کرنے میں جواب دیں، بلکہ اسی کے ساتھ لبیک کہہ کے جواب دیں. تو یہ ایک جواب احمد جامی ہے، اور یہ ہے کلام حضرت سید لال بادشاہ صاحب کا، کہ احمد جامی نے ایک کلام لکھا ہے جو کہ شان مولا علی علیہ السلام، بلکہ شروع ہوتا ہے نعت رسول سے، پھر شان مولا علی علیہ السلام ہے. تو جامی کا وہ کلام ہے. جامی بہت مشہور و معروف فارسی کے شاعر ہیں. جامی کا کلام یہاں لکھا ہے، لیکن اسی کے پھر در جواب ہر بند کے ساتھ جواب ہے حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کا. یہ بھی ایک بہت شاہکار کلام ہے جو کہ بہت شوق سے ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ جب وقت آئے گا. اور آخر میں ایک شمس تبریز کا میں نے جو قصہ کیا آپ کو بتایا کہ حضرت شمس تبریز کی ایک غزل ہے یہاں، اور غزل ہے بشان رسول خدا، اور یہ بھی بہت ایک نایاب شاعری کا مجموعہ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اس کی طرف بھی آئیں گے. تو آخر میں اس حصے کی، اس قسط کی پہلا حصہ جو کہ تعلیم اور علم اور تصنیفات حضرت آغا لال بادشاہ ہے، اور ان کے علاوہ ان کے بزرگوار، ان کے دادا پردادا کی جو لکھی ہوئی کلام جو میں نے آپ کو بتایا. اگلی قسطوں سے ہم دیوان سے کچھ پڑھیں گے، ہر مہینے کچھ پڑھیں گے اس کا، اور پھر ترجمہ اور اس کا پس منظر، اس کی تشریح میں پیش کروں گا. تو تشریح صرف اپنے ہی سمجھ سے نہیں، بلکہ جب یہ دیوان میرے دادا آغا سید سردار علی جان بالمعروف بادشاہ جی نے مجھے یہ دی، تو کچھ کلام ان کو زبانی بھی یاد تھا، اور کچھ اشعار ان کو آتے تھے زبانی، تو وہ کبھی کبھی پڑھ کے مجھے سناتے تھے، اور اس کی تشریح بھی، اس کا پس منظر مجھے بتاتے تھے. تو وہ تو مجھے یاد ہے، اور وہ بھی میں آپ کے لیے وہ آپ کو بھی سناؤں گا. لیکن اس کے علاوہ اس دیوان کی شاعری پر ایک باقاعدگی سے تشریح، ترجمہ تو نہیں کیونکہ فارسی زبان میں ہے، یہ تشریح لکھی گئی ہے، اور کچھ منتخب کلام کی تشریح ہے. وہ صرف آغا لال بادشاہ صاحب کا جو کلام ہے، اور باقی شعراء کا نہیں، جو آغا لال بادشاہ صاحب کا کلام ہے اسی کے اوپر شرح و تشریح لکھی گئی ہے. اور یہ لکھنے والے ہیں آغا سید علی اکبر جان بادشاہ، اور ان کے ساتھ ان کے چچا زاد سید علی عسکر وہ بھی ہیں. ان دونوں نے آغا لال بادشاہ صاحب کے کلام پر تشریح بھی کی ہے.
اور یہ تشریح انہوں نے آغا لال بادشاہ صاحب کی زندگی میں ہی کی ہے، جس کا مطلب کہ حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کے ہی کی حکم پہ اور انہی کے تعلیمات پہ انہوں نے لکھی، اور یہ بہت اہم اور قیمتی خزانہ ہے اس دیوان کو سمجھنے کے لیے۔ اور اسی سے پھر میں آپ کو کچھ بیان بھی کروں گا، اور جتنا جو کلام اس میں ہے اسی کے مطابق، اسی تشریح کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے، اور برکت کے لیے میں آپ کا بھی نظر گزار کر دوں۔ تو یہ ہے کتاب، یہاں لکھا ہے کہ جمع اشعار متفرقہ جناب مولائی علی عباس صاحب، کہ ان کے اشعار کا یہ مجموعہ ہے، اور منتخب شدہ اشعار یعنی کہ صرف انہی کے ہیں۔ اور یہاں لکھا بھی ہے کہ بدسخط حقیر علی عسکر، کہ سید علی عسکر اور نیچے سید علی اکبر، ان دونوں نے بھائیوں نے آغا سید لال بادشاہ صاحب کی اشعار کی تشریح کی ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں اشعار آغا لال بادشاہ ہیں، اور حاشیے میں سائڈوں پہ انہوں نے تشریح کی ہے ہر منقبت اور ہر کلام کا۔ تو اس کتاب کو ہم ضرور استعمال کریں گے اپنے تشریح میں، جیسے کہ ہم اگلی قسطوں میں جائیں گے۔ تو اب ہمارا اس قسط کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں ہم بیان کریں گے وراثت حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب، ان کے بعد ان کے جانشین کون تھے، ان کے منصب نشین کون تھے۔ تو حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کی ہی زندگی میں آغا علی اکبر جان ان کے ساتھ اپنی کم عمری میں ہی ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور پچھلی قسط میں جو میں نے بیان بھی کیا کہ وہ کربلا بھی آئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ تو ان کے بارے میں کچھ ذکر۔ ان کے والد کا نام ہے سید آغا سید نور بادشاہ، اور نور بادشاہ کے ہی بیٹے ہیں آغا سید علی اکبر جان۔ آغا سید نور بادشاہ آغا سید لال بادشاہ صاحب کے بھائی ہیں، ان سے چھوٹے بھائی ہیں، اور آغا سید نور بادشاہ کی شادی 1840 میں ہوئی۔ ان کا عقد ہم آپ کی نظر گزار کریں تو یہ نکاح نامہ ہے آغا سید نور بادشاہ کا، جو کہ آغا علی اکبر جان بادشاہ کے والد ہیں۔ اور یہاں ان کا ذکر آتا ہے، یہ نکاح ہے، نکاح صحیح شریعت، سیادت پناہ سید نور بادشاہ ولد سعادت نجات مرتبت سید محمد شاہ المعروف بگل بادشاہ ساکن پشاور، کہ آغا سید گل بادشاہ جی کے بیٹے تھے سید نور بادشاہ۔ اور یہاں اس نکاح نامہ پہ مہر بھی ہے آغا سید گل بادشاہ جی صاحب کی، صرف بس قادری کے نام سے وہ اپنی مہر لگاتے تھے، اپنے طریقت کے نام سے۔ تو یہ 1840 میں یہ نکاح ہوا حضرت آغا سید نور بادشاہ کا۔ تو یہ نکاح نامہ ہے آغا سید نور بادشاہ کا، جو کہ آغا علی اکبر جان بادشاہ کے والد ہیں۔ اور یہاں ان کا ذکر آتا ہے، یہ نکاح ہے، نکاح صحیح شریعت، سیادت پناہ سید نور بادشاہ ولد سعادت نجات مرتبت سید محمد شاہ المعروف بگل بادشاہ ساکن پشاور، کہ آغا سید گل بادشاہ جی کے بیٹے تھے سید نور بادشاہ۔ تو آغا سید نور بادشاہ کا عقد ہوتا ہے 1840 میں۔ پھر آغا سید علی اکبر جان صاحب کی ولادت تقریباً 1842 میں ہے، اور اس کے بعد جیسے ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے وقت کچھ گزارا آغا لال بادشاہ صاحب کے پاس کے ساتھ کربلا میں بھی، وہاں 1-2 مہینے تک ٹھہرے، لیکن بچپن میں بھی ظاہری بات ہے آغا لال بادشاہ صاحب، جیسے ہم نے کہا کہ تقریباً 1860 اور 65 کے درمیان وہ عراق کی طرف گئے۔ 1842 آغا علی اکبر جان صاحب کی ولادت ہے، تو یہ تقریباً
15 سے 20 سال کے درمیان کی عمر ہوگی آغا علی اکبر جان صاحب کی کہ جب آغا لال بادشاہ صاحب عراق کی طرف گئے. اس کے بعد واپس آئے اور سلطان پور جب ٹھہرے تو آغا علی اکبر جان ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے. ان کے ساتھ آغا لال بادشاہ صاحب کے ساتھ ان کے باقی بھی بھتیجے تھے، جیسے کہ آغا علی اصغر جان جن کا ذکر ہوا، اور بادشاہ جی کے دادا آغا سید دلاور علی جان وہ بھی ساتھ تھے. ان کا بھی کلام دیوان میں ہے جیسے ذکر کیا. لیکن آغا علی اکبر جان صاحب کو بڑوں نے، آغا لال بادشاہ صاحب نے چنا اپنے منصب کے لیے، اور 1885 میں جب آغا لال بادشاہ صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد دور حضرت آغا سید علی اکبر جان شروع ہوا. 1885 سے لے کر 1933 جب آغا علی اکبر جان صاحب کی وفات ہوئی تو یہ تقریباً غالباً 50 سال کا دور ان کا تھا. جب تک آغا لال بادشاہ صاحب سلطان پور میں تھے، اپنے آخری 7 سال 6 یا 7 سال، تو اس وقت وہ دور اور وہ حالات ایسے تھے کہ کھل کر عزاداری یا مجلس پہلے حضرت آغا لال بادشاہ صاحب کے زمانے میں نہ ہو سکی. لیکن ان کے وفات کے بعد، ان کی وفات ہجری میں 1302 ہجری میں ہوئی، اور پہلی مجلس 1306 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ 4 سال بعد وفات حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب. یہ کتاب ہے میرے پاس جو کہ ایک قسم کی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لاگ بک یا رجسٹر. یہ آغا علی اکبر جان بادشاہ کی ہے، اور پہلے سال سے ہی جب وفات آغا لال بادشاہ کے بعد انہوں نے منصب سنبھالا تو پہلے سال سے ہی ہر سال و سال، ہر محرم، صفر، رجب، ذی الحج کے تقریبات جو بھی ہوتے تھے اس کی تفصیل ہے، اور جو بھی ساتھ مریدین محبین داخل تھے اس میں ان کے نام درج ہیں، پڑھنے والوں کی بھی نام درج ہیں کہ کون مجلس پڑھتا تھا. تو یہ پہلی مجلس کا لاگ، ادھر پہلی مجلس کی انٹری یا لکھا جانا، وہ جیسے میں نے کہا 1306 ہجری ہے، اور یہ 1890 یا ایک سال پہلے 1885 کے بعد جب وفات ہوئی آغا لال بادشاہ صاحب کی تو 4 سال بعد پہلی مجلس ہوئی. اس کتاب کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں کچھ نام ہیں جس کی طرف بھی ہم رجوع کریں گے. کچھ لوگ جو کہ اس وقت سے وہ خاندان ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ منسوب ہیں، 5-6 پشتیں ہو چکی ہیں ان لوگوں کی، تو ان کے بارے میں ضرور کچھ تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ کتاب یہاں لکھا ہے کہ این کتاب جناب سید علی اکبر صاحب است، اور یہاں پہ انہوں نے اپنا انگوٹھے کا نشان لگایا ہے گواہ شد کر کے، یہ انہی کی انگشت کا نشان ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی اس میں انٹری ہے 1306 ہجری کی، اور 1306 یعنی کہ 4 سال بعد آغا سید لال بادشاہ صاحب کے وفات کے بعد. اور یہاں پہلی جو یہ مجلس یا پہلی محرم کا جو انتظام ہوا، تو یہاں لکھا ہے مداخل کہ کون داخل تھے اس انتظام میں، تو یہاں صرف ہمیں 5 نام نظر آتے ہیں، اور ان ناموں سے میں نہیں جان سکا کون ہیں جو بھی بزرگ تھے. لیکن ان کے علاوہ اگر ہم کچھ آگے جائیں، اب یہ 1312 ہجری ہے، یعنی کہ بالکل 10 سال بعد آغا لال بادشاہ صاحب کے وفات کے، اور یہ بنتا ہے 1895. یہاں ہر صفحے پر یہ دستخط ہیں سید علی اکبر، یہاں بھی لکھا ہوا ہے سید علی اکبر، تو ہر صفحے پہ انہوں نے دستخط کیا ہے. اور یہ اوپر لکھا ہے کہ جمع و حج ماہ محرم الحرام 1312 ہجری، یعنی کہ 1895. یہاں 2 نام
آپ کی طرف میں نظر گزار کر دوں. پہلا نام یہاں ہے محسن علی خان. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سلطان پور میں پہلی کس نے بتایا تھا کہ سلطان پور میں آباد تھے راجگان گکھڑ، اور وہی پہلی مریدین میں سے ہیں آغا لال بادشاہ جی صاحب کے، اور ان کی زندگی میں وہ ان کے مرید بنے، اور پھر آغا علی اکبر جان صاحب کے ساتھ بھی تھے. تو یہاں دو راجگان کے جو بزرگ ہیں ان کے نام ہیں. ایک ہیں یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ محسن علی خان، یہ ہے محسن علی خان. ان کے پھر آگے بیٹے تھے، دو بیٹے تھے، راجہ ولی خان اور راجہ سجاول خان. راجہ سجاول خان جو تھے وہ آغا علی اکبر جان کے کاتب بھی تھے، اور ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہے، اصول و فروع الدین. آغا علی اکبر جان بادشاہ نے زبانی وہ پڑھتے تھے، اور یہ راجہ سجاول خان لکھتے تھے. تو یہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہی کے بھائی ہیں یہاں راجہ فرمان علی خان. تو راجہ فرمان علی خان کی اولاد آج بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ سلطان پور نئی آبادی سلطان پور میں آباد ہیں، اور کچھ ادھر انگلستان میں بھی ہیں. فرمان علی خان کے بیٹے تھے راجہ شادمان خان، اور پھر راجہ لال خان. راجہ لال خان کے 3 بیٹے تھے آگے، راجہ اسحاق، راجہ غلام محمد اور راجہ ابرار حسین. ان سب کی اولادیں سلطان پور اور انگلستان میں آباد ہیں، اور آج تک یہ 5ویں 6ویں پشت ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہیں. اور ہماری دعائیں ہیں کہ ان کو مولا شاد و آباد رکھے، اور یہی محبت کا جو یہ سلسلہ ہے یہ جاری رہے. آگے پھر ہم بہت آگے آتے ہیں کچھ سال، تو یہاں یہ تقریباً 1334 ہے، جو کہ بالکل آغا علی اکبر جان صاحب کی وفات کے قریب ان کے کچھ 5 سال وفات کے قریب. اور یہاں ایک نام ہے کہاں گئے، سید مہر شاہ، مہر علی شاہ یہاں ہوگا، یہ سید مہر شاہ. تو سید مہر شاہ جو ہیں ان کی اولاد آج بھی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ آباد ہیں آئمہ مفتیاں سیدہ میں. اور سید مہر علی شاہ کا اور بھی ایک منصب تھا کہ یہ جب آغا علی اکبر جان صاحب کی وفات ہوئی، تو میں اب بیان کروں گا آگے کہ آغا سردار علی جان جب منصب پر بیٹھے تو بالکل کم عمر تھے. تو مہر علی شاہ صاحب کو ہی آغا علی اکبر جان صاحب نے کہا کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ سردار علی جان بہت کم عمر ہیں. تو ان کی اولاد مفتیاں سیدہ میں آباد ہے، اور کچھ انگلستان میں بھی ہیں، اور مولا ان کو بھی زندگی دے اور شاد و آباد رہیں. وہ سب ہمارے ساتھ آج تک محبت کا یہ رشتہ ان کا بھی جڑا ہوا ہے. اور اسی میں یہاں ایک اور نام ہے چودھری محمد حسن. تو یہ بھی جٹ برادری، اسی علاقے میں ٹنگروٹ ایک گاؤں تھا جو کہ اب ڈیم کے ریزروار پانی میں آ چکا ہے. تو یہ چودھری قوم سے تھے، جٹ قوم سے، اور ان کی اولاد خیر وہاں سے جب کوچ کیا انہوں نے ڈیم کے پانی کے آنے کی وجہ سے ٹنگروٹ سے، تو وہاڑی آباد ہوئے. پھر اس کے بعد یہ انگلستان میں بھی ہیں. ان کی بھی اولاد ہمارے ساتھ آج تک قائم ہے، موجود ہے، اور محبت رکھتے ہیں. اور مولا ان کو بھی شاد و آباد رکھے اور دین و دنیا میں کامیابی دیں. آخر میں بالکل 3 سال قبل آغا علی اکبر جان کے یہاں ایک نام ہے سید امیر شاہ، جو کہ پورا نام سید امیر حسین شاہ ہے، یہیں پر تھا سید امیر شاہ. تو سید امیر حسین شاہ ان کا نام ہے، اور یہ ہے تقریباً 1930 بنتا ہے یا 29 بنتا ہے. ان کی پیدائش 1905 میں ہوئی، تو وہ تقریباً 25 سال کے ہوں گے، اور ان کی وفات 1981 میں ہوئی.
ان کی اولاد بھی وہیں امام بارگاہ حسینی کے پیچھے شیخو پور نئی آبادی میں ہیں اور انگلستان میں بھی ہیں، اور یہ اپنے زندگی کے 35 سال، آخری 35 سال سائیں سے ذوالجناح تھے، اور ان کی قبر بھی امام بارگاہ حسینی کے اندرون صحن میں موجود ہے۔ ان کی اولاد میں سے اب انگلستان میں ہیں ذاکر سید شجاعت حسین، وہ مولا کے مداح خان ہیں، ذاکر ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے لیے کہ وہ شاد و آباد رہیں، ان کی اولاد کے لیے بھی کہ دین دنیا میں ان کو کامیابی عطا ہو۔ تو یہ کتاب بتانے کا مقصد، اور یہ فہرست مریدین کی بتانے کا مقصد یہ کہ یہ سلسلہ بہت عرصے صدیوں سے جاری ہے، اور انشاءاللہ آگے صدیوں تک قائم رہے گا۔ یہ رشتہ کچھ عام نہیں، یہ ایک احساسات کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے جو کہ صدیوں سے آ رہا ہے۔ اسی لیے تو ان محبین کی 5ویں پوسٹ، 6ویں پوسٹ، 7ویں پوسٹ تک یہ ہمارے ساتھ ہیں ابھی، اور اسی علاقے کے سلطان پور کے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، لیکن کچھ نام جو پرانے میں لینا چاہتا تھا وہ میں نے لیے۔ اس کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آئی کہ بادشاہ جی نے اور سید سردار علی جان نے ایک مرتبہ بنگلہ اسدآباد میں بیٹھے تھے، اور مجھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، ہم بالکل پیچھے دریا کے پاس بیٹھے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس پیر و مرید، مرشد اور مرید کے رشتے کے بارے میں۔ تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ پیر و مرید کا رشتہ مالک اور نوکر کا نہیں ہوتا، پیر و مرید کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ چاہے باپ جتنی سختی کرے اپنے بیٹے کے ساتھ، اگر بیٹا حلالی ہے تو وہ کہیں نہیں جائے گا، پھر بھی وہ باپ کے ساتھ ہی رہے گا، چاہے وہ مار بھی کھائے، کیونکہ وہ سختی وہ شفقت کی ہوتی ہے، نفرت کی نہیں۔ اسی طرح بیٹا چاہے کتنا بھی خراب ہو، نافرمان ہو، تو باپ کبھی اس کو گھر سے نہیں نکالتا، وہ ہمیشہ اس کے حق میں دعا ہی کرتا رہتا ہے کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ لائے۔ تو بادشاہ جی نے کہا کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جس طرح بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ادھر آئیں گے، کوئی اپنی غرض سے آئے گا، کوئی اپنے مطلب سے آئے گا، لیکن آئیں گے تو تم نے ان کے ساتھ ایک باپ کی طرح شفقت کرنا ہے، ہر کسی کے لیے دعا کرنی ہے، کسی کو آنے سے منع نہیں کرنا یا کسی سے نفرت نہیں کرنی۔ دعا کرتے جاؤ، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ صحیح راستے پہ آ جائیں گے۔ اور اگر تھوڑا سختی بھی کرو گے تو صرف انہی کے ساتھ کرو جو بالکل قریب ہیں تمہارے، اور انہی کے ساتھ یہ شفقت والی سختی کرو، ان کے حق میں ان کی اصلاح کے لیے کرو۔ تو یہ ایک رشتے کی انہوں نے مجھے ایک تعلیم دی تھی، وہ مجھے اب یاد آئی تو میں نے بیان کر دیا۔ تو آغا علی اکبر جان بادشاہ کی وفات 1933 میں ہے، اور یہاں اب سلسلہ آگے شروع ہوتا ہے کہ بادشاہ جی آغا سید سردار علی جان، بادشاہ جی کی ولادت 1920 میں ہوتی ہے، اور وہ صرف 8 سال کے ہیں۔ 1928 میں پشاور میں تھے کہ آغا علی اکبر جان پشاور گھر پہ آئے، اور آغا سردار علی جان کو لیے سلطان پور آ گئے۔ انہوں نے گھر پہ کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہی میرا منصب نشین ہوگا، میرے بعد یہی یہ منصب پر بیٹھے گا، اور یہی میرا چنا ہوا جانشین ہے۔ تو بادشاہ جی کی 8 سال کی عمر تھی کہ آغا علی اکبر جان کے ساتھ سلطان پور آئے، اور 1933 میں آغا علی اکبر جان کی وفات ہوئی۔ تو بادشاہ جی صرف 13 سال کے تھے، کم عمر تھے، اسی لیے جو پہلے میں نے عرض کیا کہ کچھ بزرگان کو وہیں سلطان پور کے علاقے کے جو تھے محبین، ان کو ہدایت کر کے گئے تھے آغا علی اکبر جان کہ سارا ہمارا کنبہ، ہمارا گھر خاندان پشاور میں ہے، سردار علی یہاں اکیلا ہوگا، بچہ ہے، کم عمر ہے، تو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔
تو اب اسی کے ساتھ ہم سردار علی جان کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ آغا علی اکبر جان نے سلسلہ حسینی کو آزادی سے بڑھایا، لوگوں کے سامنے لائے، اور وہ کچھ تقیہ کا جو انداز تھا حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کا، وہ اختتام ہوا ان کے وفات پہ۔ اور جیسے کہ اس کتاب میں ہے کہ 4 سال کے بعد پہلی مجلس برپا ہوئی آغا علی اکبر جان کے زیر نگرانی۔ پھر بادشاہ جی نے مسند سنبھالی اپنے 13 سال کی عمر میں اور 1933 میں، اور بادشاہ جی کی وفات ہے 2001 کی۔ 1920 سے 2001 یہ تقریباً 81 سال کی عمر ہے، اور 13 سال آپ کم کریں تو لگ بھگ 70 سال کی ڈیوٹی، 70 سال کی ان کی امام حسین علیہ السلام کی نوکری ان کی رہی، جو سب سے زیادہ رہی ہے ہمارے بڑوں میں آج تک۔ ان کی ولادت 1920 میں ہوئی، اور اس کے بعد ایک بہت اہم ایک کتاب ہے جو آپ کے نظر گزار میں کروں گا۔ تھوڑی سی اس میں سے ہمیں تاریخ ملتی ہے جو کہ میں بیان کروں گا پڑھ کے۔ یہ خط ہے اس کتاب میں۔ تھوڑا سا پس منظر اس کا میں آپ کو دوں، اور پھر میں آپ کا نظر گزار کروں گا اس خط کے اوپر، جو کہ پہلے صفحے پہ ہے اس کتاب کی۔ اس کتاب کا نام ہے اخلاق المحسنین، اور یہ ہے درشان امام علی علیہ السلام۔ فارسی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ خریدی گئی ہے مزار شریف سے۔ بمیان ضلع میں مزار شریف واقع ہے، افغانستان میں، شمال افغانستان میں۔ یہ خریدی گئی ہے لال پورہ کے سردار سلطان محمد خان محمد نے، اور یہ لال پورہ ایک گاؤں ہے، ایک بستی، خیر گاؤں سے بڑا ہے، ایک شہر ہے، کابل سے پہلے آتا ہے۔ جب آپ پشاور سے کابل جائیں تو افغانستان کے بارڈر کو آپ کراس کریں تو آگے سب سے پہلا شہر لال پورہ آتا ہے۔ یہیں پہ ہمارے بزرگان بھی آباد تھے، اور یہاں کے حکمران تھے سلطان محمد خان محمد۔ انہی کے بیٹے نواب محمد شاہ خان محمد کی صاحبزادی سے عقد ہوا آغا سید دلاور علی جان کا، جو کہ بادشاہ جی کے دادا تھے۔ تو وہ پہلا رشتہ محمد خاندان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ جی کے والد آغا سید حسن جان، ان کا بھی رشتہ اسی خاندان سے ہوا۔ تو آغا حسن جان کے بھی ننہال محمد سلطان محمد تھے، لال پورہ کے حکمران، اور بادشاہ جی کے بھی ننہال اسی خاندان کے تھے۔ یہاں یہ میرے پاس ایک خط ہے جو کہ بادشاہ جی کو یہ کتاب ان کی شادی پہ دیا گیا تھا تحفے کی نظر میں۔ بادشاہ جی کی شادی ہوئی ہے 1940 میں، یعنی کہ 20 سال کی عمر تھی۔ یہاں تاریخ بھی لکھی ہے 6 فروری 1940، اور یہ تحفہ دیا گیا ہے نواب سلطان محمد خان محمد کے پوتے نے، جو کہ بادشاہ جی کے بلکہ آغا حسن جان کے ماموں ہیں۔ اور اس خط میں کچھ ذکر ہے جو آپ کے سامنے ہم اب کریں گے، اور اس سے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو یہ کتاب ہے کہ یہاں فارسی میں لکھا ہے کہ این کتاب در مزار شریف از کتاب خانه بندگان عالی گرفته شدم 1 رمضان 1261 ہجری ہے، سلطان محمد کہ یعنی کہ یہ کتاب میں نے مزار شریف سے خریدی ہے۔ اب یہ خط آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتاب ہے، اور خوش قسمتی سے یہ خط اردو میں ہے، تو اب مجھے آگے زیادہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتاب حاضہ جد امجد بزرگوار نواب سلطان محمد خان محمد مرحوم اپنے فرزند ارجمند اور میرے والد مرحوم نواب محمد شاہ خان محمد کے مطالعے کے لیے کتاب خانہ جناب حضرت آقائم حضرت علی کرم اللہ وجہہ واقع مزار شریف سے لائے تھے، جو میرے تک پہنچی اور ملی۔
مہر شاہی جو صفحہ 6 پر از طرف آخر ثبت ہے اور اس امر کی دلیل ہے۔ تو یہ وہ مہر شاہی ہے جو کہ لال پورہ کے شاہ یا حکمران کی نواب سلطان محمد خان کی ہے۔ آج مورخہ 6 فروری 1940 بمطابق ذی الحج 1358 یہ کتاب بطور تحفہ بتقریب شادی خانہ آبادی نور چشم آقا سید سردار علی شاہ پسر رشید جوان بخت آقا سید حسن جان صاحب رئیس پشاور و چراغ خاندان سیادت پناہ جناب حضرت گل بادشاہ صاحب کا خیر و شرح پیش کرتا ہوں۔ از روئے عقیدت سید جوان عمر و جوان بخت 4 پشت سے ہمارا پیرخانہ اور مقتدا ہیں، اور از روئے رشتہ میرے نواسے یعنی خواہرزادے کے فرزند ہیں۔ یہ تحریر ہوئی 6 فروری 1940 غلام اہل نبی فقیر میر عالم خان محمد بقلم خود۔ تو اس کتاب کو بتانے کا مقصد اور اس خط کا بتانے کا مقصد کہ بادشاہ جی کے نانا تھے میر عالم خان، اور وہ لکھتے ہیں کہ 4 پشتوں سے، یعنی کہ جو نواب لال پورہ تھے سلطان محمد خان کے والد جن کی مہر ہے، وہ مرید تھے حضرت آغا سید گل بادشاہ جی صاحب کے، اور یہ خود لکھتے ہیں کہ از روئے عقیدت ہمارا یہ پیرخانہ ہے اور ہم ان کے مرید ہیں، لیکن از روئے رشتہ میں ان کا نانا ہوں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوار حضرت آغا سید گل بادشاہ جی صاحب جب کابل میں گئے پشاور چھوڑ کے، تو اس وقت یہ رشتہ جڑا مرشد اور مرید کا، اور جو نواب لال پورہ تھے انہوں نے آغا سید گل بادشاہ جی صاحب کی مریدی میں وہ آئے، اور چونکہ وہ پیر طریقت تھے، پشاور میں بھی مشہور و معروف پیر تھے، اور پھر کابل میں بھی تشریف لے گئے، تو وہاں بھی انہی کا ویسے ہی استقبال ہوا، اور نواب لال پورہ ان کے پاس ان کی خدمت میں آئے۔ تو یہ صرف یہی نکتہ کہ خاندان میں بھی جن کے ساتھ رشتے بھی جڑے ہیں وہ بھی یہ مرتبہ اور اس سلسلے کو جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خون کے رشتے کے ہوتے ہوئے باوجود بھی اپنے آپ کو مرید اور اس گھر کو، اس خانوادہ کو اپنا ہادی مقتدا اور مرشد سمجھتے ہیں۔ تو بادشاہ جی کی خدمات تو سب کے سامنے ہیں، آپ سب نے ان کا دور دیکھا، وہ کوئی چھپا نہیں ہے ہم سے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام سلسلہ حسینی بہت آگے بڑھا ان کے دور میں، اور ان کی وفات 2001 میں ہوئی۔ انہی نے اپنی زندگی میں جب سلطان پور چھوڑ کے اور یہاں دینا و منگلہ کے درمیان آئے، شیخوپور آبادی کے سامنے آباد ہوئے، اور اپنا رہائشی جگہ مکان خریدی، اور سامنے ہی پھر امام بارگاہ حسینی کی بنیاد بھی رکھی۔ انہوں نے اپنی ہی زندگی میں اپنے پسر رشید، پسر بزرگ آغا سید اسد جان کو اپنے منصب پہ بیٹھنے کا اور اپنا جانشین چنا، اور جب وہ سلطان پور سے منگلہ کی طرف آئے تو اپنے رہائش کا نام بھی اپنے بیٹے کے نام کے ہی نسبت سے رکھا، اسد آباد۔ ان کا نام آغا سید اسد جان ہے، تو انہی کے نسبت سے اسد آباد، بنگلہ اسد آباد رکھا، اور جو امام بارگاہ کی بنیاد رکھی تو اسی کو بھی امام بارگاہ حسینی اسد آباد کہا۔ اور اس کے بعد پھر 2001 کے بعد میرے والد بزرگوار آغا سید اسد جان بالمعروف آغا لال بادشاہ نے اسی نظام اور اسی کڑی کو آگے جاری رکھا، اور اپنے منصب اپنے والد بزرگوار بیٹھے نشین ہوئے، اور انہی کے
وصیت سے اور انہی کے تعلیمات سے اس مشن کو، اس مہم میں امام حسین علیہ السلام اور سلسلہ حسینی کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور حال ہی میں بادشاہ جی کی وصیت کے مطابق امام بارگاہ حسینی کی تعمیر نو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اپنے تکمیل تک جلدی پہنچے گی۔ تو یہی خلاصہ ہے اب، اور اختتام ہے ہمارے اس دوسرے قسط کا، اور یہ خلاصہ ہے یہ اس عنوان کی شروعات کا جو دیوان حضرت آغا سید لال بادشاہ کی ہے۔ اس عنوان اصل موضوع دیوان ہے، لیکن ہم نے ذرا پیچھے پس منظر دینا تھا کہ حضرت آغا لال بادشاہ صاحب کا حسب و نسب، اس کے بعد ان کے زندگی کے احوال، اس کے بعد ان کا علم، ان کا رجحان، ان کی تعلیمات اور تعریفات، ان کی شاعری جو لکھی ہے، اور پھر انہی کی میراث و وراثت، ان کا سلسلہ آگے کیسے جاری ہے۔ تو یہاں یہ اختتام ہے، اختتام پذیر ہے۔ اگلی قسط سے، یعنی کہ قسط نمبر 3 سے، ہم انشاءاللہ دیوان کی طرف جائیں گے، اور منتخب شدہ کلام ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور تشریح کریں گے۔ ہم ہر مہینے ایک قسط اب کریں گے، اور دیوان سے منتخب شدہ کلام کی پڑھائی کریں گے، اور اب تیسری قسط انشاءاللہ محرم کے بعد ہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ قسطیں ماہانہ جاری رہیں گی۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔